وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اور عزیزان محترم، مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، دشمن نے ایک مرتبہ، دشمن رہتا مدینہ میں نہیں ہے، مدینہ خاص آیا ہے نعوذ باللہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو شرمندہ کرنے کے لیے، اور جسے اللہ تعالیٰ عزت عنایت فرمائے وہ کبھی کسی کے تذلیل کے ذریعے سے ڈرتا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استہزاء، کسی کے مذاق سے، کسی کے مذاق اڑائے جانے سے، کسی کی پرواہ نہ کرنے سے نہیں کبھی گھبراتا. تو جانتا ہے کہ تمام تر عزتیں پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہیں. ایک مرتبہ وہ شخص آیا مدینہ، اور آنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ جتنے افراد ہیں، مولا حسن مجتبیٰ کا دسترخوان تھا نا مدینہ منورہ میں، دسترخوان حسن علیہ السلام بچتا تھا، اور اس دسترخوان سے امیر و غریب، بڑے بوڑھے، سیاہ سفید، سب جس رنگ و نسل و مذہب و مسلک کیوں آ کر کھا کے جاتے تھے. ایسا دسترخوان تھا مولا کا کھلا ہوا. تو دشمن کو اچھا نہ لگا، اور وہ اپنا وطن چھوڑ کر آیا مدینہ، اور اپنے فضائل کو ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آج جتنے بھی اہل مدینہ ہیں میرے پاس آئیں، اور ان کے لیے میں نے کچھ تحفے تحائف رکھے دینے کے لیے. صبح سے لے کر شام تک لوگ آتے رہے، تحائف لیتے گئے، آتے گئے، تحائف لے کر جاتے رہے. شام کا وقت ہوا، امام حسن مجتبیٰ کو بلایا گیا، مولا حسن مجتبیٰ کو مجبور کیا گیا آنے پر. جب مولا حسن علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک دربار جیسا سجایا ہوا ہے، اور کہا یہ گیا کہ اب صبح سے لے کر شام تک پورے مدینہ والوں کو جتنا دیا ہے اتنا ہی سارا جمع کر کے اکیلے حسن مجتبیٰ کی خدمت میں دے دیا جائے، پیش کر دیا جائے، تاکہ نعوذ باللہ مولا حسن علیہ السلام اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں یا نعوذ باللہ من ذالک شرمندہ ہو جائیں. اور ایک مرتبہ وہ سارا کا سارا مال، جتنا کچھ اشرفیاں وغیرہ وغیرہ جمع کی، اور جمع کر کے مولا حسن علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی. تو مولا حسن جب لے رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اپنی والدہ کا نام لیا اور فخر کرنے لگا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. اب جب یہ جملہ کہا اس نے تو مولا حسن نے سن لیا، وہ تھیلی اشرفیوں کی لی، اور لینے کے بعد جب دربار سے باہر جانے لگے تو ایک شخص آگے بڑھا، اور اس نے آگے بڑھ کر مولا حسن مجتبیٰ کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا. جس شخص نے مولا حسن کی جوتیوں کو سیدھا کیا، مولا نے وہ پوری کی پوری تھیلی اس جوتیاں سیدھی کرنے والے کی خدمت میں پیش کی، اور کہا کہ یہ ہم نے تجھے ہدیہ کیا، اب یہ تیرا ہوا. اور مڑ کر کہتا ہے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، مڑ کر اپنے دشمن سے کہتے ہیں انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. یہ شان کریمی ہے، یہ شان سخاوت اہل بیت اطہار کے گھرانے کی. اور جب دشمن نے لکھا کہ لا خیر فی الاسراف، جملہ ایک خط لکھا کہ آپ اتنا کھلاتے ہیں، اتنا لٹاتے ہیں اللہ کی راہ میں لٹا رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ. جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتنا دیتے ہیں، کہا مجھے خوف آتا ہے کہ میں لوگوں کو دینا بند کر دوں تو خدا مجھے نہ دینا بند کر دے، اس لیے وہ مجھے دیتا جاتا ہے اور میں ان کے بندوں کو دیتا جاتا ہوں، ان پر لٹاتا جاتا ہوں. لیکن دشمن تھا، اس کو سمجھنا ہی مولا کی ادا. حسد کی وجہ سے خط لکھا، اس خط میں لکھا لا خیر فی الاسراف، نعوذ باللہ اسراف، لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے. یعنی مولا کی اس انفاق کو اسراف کا نام دے دیا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو مولا حسن مجتبیٰ نے جواب اسی جملے کے نیچے اتنے ہی الفاظ کا جواب لکھ کر تحریر کر کے بھیجا. اس نے لکھا تھا لا خیر فی الاسراف، مولا نے لکھا لا اسراف فی الخیر. تو یہ کہتا ہے کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے، میں کہتا ہوں خیر کے کام میں کوئی اسراف نہیں ہے. جتنا دیتے جاؤ گے پروردگار تمہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ دیتا چلا جائے گا.